السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی نیو ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بارش کو کیا کیا بیماری ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرا نام شرجیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے پیٹ ہاؤس۔ ہمیشہ یہ جو موسم ہوتا ہے یہ بڑا ہی خطرناک موسم ہوتا ہے کہ اس میں ہوا کا بالکل عمد و رفت بند ہو جاتا ہے اور برڈس ایک دم اس میں بیمار ہونے لگ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جو بیماری ہے وہ اس موسم میں ہوتی ہے، جو اس کے موشن لگ جاتے ہیں برڈس کو، اور برڈس کی جو موشن لگنے کی زیادہ تر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو صفائی نہیں ہوتی یا یہاں پہ نیچے کیج میں بڑی گندگی ہوئی ہوتی ہے اور کھانا صاف نہیں ہوتا، پانی اس کو ٹائم میں صاف نہیں ملتا، جس وجہ سے برڈس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں۔ اچھا، جب برڈس کو لوز موشن لگ جائیں تو اس کے سمجھ کیسے آئے گی کہ برڈس کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، وہ ساتھ تصویر میں ایڈ کرتا ہوں۔ یہ جس طرح نیچے برڈس کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچے سارا اس کا نیچے گندا ہوا ہے، وہ اس کی نشانی یہی ہے کہ برڈس کو لوز موشن ہوئے ہوئی ہیں۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ برڈس کو رات کو فلیجل کی سیرپ ہوتا ہے، جو فلیجل کا سیرپ ہے یا فلیجل کی ڈرپ جو سی ہوتی ہے، اس میں سے آپ نے 1.5 لیٹر پانی میں 1 چمچ استعمال کرنی ہے۔ رات کو آپ نے پانی نکال لینا ہے اور صبح فرسٹ ٹائم برڈس کو دینا ہے۔ اور جو برڈس اگر آپ کی کالونی میں ہے تو آپ نے کالونی میں اس طرح کرنا ہے کہ جو برڈس بیمار ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیمار ہے، اس کو آپ نے سیپریٹ کر لینا تاکہ دوسرا برڈس بیمار نہ ہو۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ برڈس کو اس موسم میں سب سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ برڈس بیمار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب برڈس بیمار بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی کیج میں صفائی نہیں ہے، اور اگر یا تو اس وجہ سے بیمار ہوگا یا اس وجہ سے بیمار ہوگا کہ سخت گرمی ہے اور آپ کا بالکل بند ہوا ہوا ہے، آپ کا کیج کسی طرح سے ہوا کی انٹرمیشن نہیں ہے یا ہوا کا سرکل نہیں ہے، جس وجہ سے برڈس بیمار ہو جائے گا۔ اچھا، برڈس بیمار ہوگا تو وہ کیسے سمجھ آئے گی؟ برڈس تو اپنے آپ کو زیادہ، آپ جب پاس جائیں گے تو وہ آپ کے اپنے آپ کو ایکٹیو دکھائے گا، لیکن اگر آپ برڈس کو نوٹ کریں گے تو برڈس ہمیشہ سست رہے گا اور اس کے پر کھلے ہوں گے۔ زیادہ تر موسم سردی کے موسم میں برڈس پھلاتے ہوتے ہیں، لیکن جب برڈس کو بخار ہوتا ہے تو وہ ہر ٹائم اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اس کا اب علاج کیا ہے؟ برڈس اگر بیمار ہے یا اس کو زکام ہوا ہوا ہے، برڈس کو زکام بھی ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے برڈس ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو اس بیماری میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایرینیک سیرپ ہے ایک، جو آپ نے برڈس کو 1.5 لیٹر پانی میں 1 چمچ ڈالنی ہے۔ برڈس کو آپ نے استعمال کیسے کرانا ہے؟ برڈس کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ برڈس آپ کا بیمار ہے تو آپ نے پانی میں رات کو اپنے پانی ہمیشہ روٹین ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ نے برڈس کے جو کیج میں پانی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ رات کو نکال لیں، اور جب صبح آپ ان کو کریں تو وہ تازہ پانی آپ کریں تاکہ پانی صاف رہے اور ہمیں آپ اس کو چینج کرتے رہیں۔ اب ایک ہی پانی اگر 2-3 دن پڑا رہے گا تو وہ اس میں بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں گندگی کی وجہ سے برڈ اس میں نہاتا بھی ہے تو وہ بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے، جب وہ پانی برڈ پیتا ہے تو وہ اس وجہ سے برڈ زیادہ تر بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا برڈ بیمار ہے تو آپ نے رات کے ٹائم پانی نکال کے صبح تازہ پانی 1 چمچ ایرینیک کی سیرپ کی ڈال کر، اور ایرینیک کا فائدہ یہ ہے کہ اگر برڈ کو بخار ہے یا برڈ کو زکام بھی ہوا ہے تو وہ ایرینیک یہ سب کام کرتا ہے۔ اگر آپ گروپن بھی استعمال کروائیں یا ایک اور ہوتی ہے جو بچوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن ایرینیک سب سے زیادہ اچھی اس میں ہے کیونکہ ایرینیک کی وجہ سے ہی برڈ بہت جلدی ہی ریکور ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس موسم میں تیسری بیماری سب سے زیادہ برڈس کو ہو جاتی ہے، جو اس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے۔ آنکھ خراب ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی برڈس کی کیج کی صفائی ہونی چاہیے، اگر صفائی ہے تو آپ کی برڈس بہت کم بیمار ہوگا۔ اور اگر ایک تو یہ وجہ ہوگی، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ برڈس کی آنکھ اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کا ہوا کا سرکل نہیں ہے۔ اگر آپ کی برڈس میں ہوا کا سرکل نہیں ہے تو برڈس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، برڈس کی آنکھ جب خراب ہو جائے تو کیسے سمجھ آئے گی؟ برڈس کی آنکھ سے پانی آنے لگ پڑے گا اور برڈس کی آنکھ سوج جائے گی۔ اچھا، اس کے لیے ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے ٹوبراڈیکس ایک آنکھ کے لیے ایک آتی ہے، وہ آپ نے برڈس کی آنکھ میں قطرے ڈالنے ہیں۔ اور اچھا، قطرے ڈالنے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس برڈس کی آنکھ کو اچھے طریقے سے کے گلاب سے صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد آپ اس کو دن میں 2 بار یا 3 بار اس کی آنکھ میں
सिर्फ वो डालेंगे, कतरे डालेंगे तो इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और ये ऐसी बीमारी है कि ये एक बर्ड्स जो बीमार है वो दूसरे के साथ भी अटैच करती है। अच्छा, अब चौथी ज़्यादातर बर्ड्स होते हैं कि जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे होते हैं वो इस तरह होता है कि उनको चर्बी हो जाती है, फीमेल्स को ज़्यादातर चर्बी हो जाती है। अगर बर्ड्स को चर्बी हो जाए तो उसके लिए सबसे तो चर्बी तब होती है बर्ड्स को कि वो छोटे केज में होता है, वो फ्लाइंग नहीं कर सकता, वो उस वजह से उसको चर्बी हो जाती है। अच्छा, अब उस चर्बी का हल क्या होगा? चर्बी आपको समझ कैसे आएगी? जब आप बर्ड्स को पकड़ेंगे तो नीचे उसकी जो पोटे हुए नीचे वाली जगह है वो बिल्कुल होगी, मोटी हुई होगी, सूजी होगी और वो सख्त हुई होगी। अच्छा, अब तो चर्बी के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? बर्ड्स को फ्लाइंग में छोड़ना है। अगर जब बर्ड्स फ्लाइंग में होगा तो उसकी थोड़ी सी आराम से चर्बी हल हो जाएगी। लेकिन उस करना है उसके लिए आपने एप्पल का सिरका ले लेना है और बर्ड्स को 1.5 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के 2-3 दिन 4 दिन इस्तेमाल कराना है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि अगर आप उसके अलावा अगर एप्पल का सिरका नहीं इस्तेमाल कराते तो नींबू बड़ा इसके लिए मुफीद है। आप नींबू के कतरे पानी में डाल के उनको इस्तेमाल करवाएं तो उनकी जो चर्बी है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। वो आस्ता आस्ता ख़त्म होगी, लेकिन उसके लिए आपने बर्ड्स को फ्लाइंग देनी लाजमी होगी। अगर आप बर्ड्स को फ्लाइंग नहीं देंगे तो वो चर्बी ख़त्म नहीं होगी। अब चौथे जो सबसे ज़्यादा इसमें बर्ड्स होती है, बर्ड्स को सोखड़ा हो जाता है, बर्ड्स बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है और बिल्कुल उसकी हड्डी जो उसकी दरमियान वाली है ये बाहर निकल आती है। अच्छा, अब सोखड़ा एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शेड को लेकर डूब जाती है, ठीक है। अब सोखड़ा बर्ड्स को होता कैसे है? बर्ड्स या तो कोई बाहर से ऐसा बर्ड आएगा कि आप कोई मछली से बर्ड ले रहे हैं जो जिसको सोखड़ा हुआ है, वो जब आप अपने शेड में लेकर आएंगे तो उसके शेड में आने से वो खुद तो बीमार होगा, साथ दूसरे बर्ड्स को भी बीमार करेगा और उस सारे बर्ड्स आपके आस्ता आस्ता मरने लग पड़ेंगे, ठीक है। तो सोखड़े के लिए आपने एक बड़ी अच्छी दवाई है जो मैं आपको स्क्रीन में बता देता हूँ। और आपने इस दवाई को पानी में उस बर्ड्स को, या तो आप देखते हैं कि जिस बर्ड्स को सोखड़ा है आपने उसको लहदा कर लेना है अगर आपकी कॉलोनी है। अगर आपका बर्ड्स लहदा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका पानी जो उनसे अगर वो पानी पीता है साथ दूसरे बर्ड्स पानी पीते हैं, उस वजह से भी उसको दूसरे बर्ड्स को भी ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। अच्छा, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी कोई किसी इंसान को बर्ड्स के हवाले से, बजी स्पाइडर्स के हवाले से कोई इशू हो तो हमारे से लाजमी कमेंट्स में पूछे, हम उसको उसी टाइम जवाब देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।